اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیوں، سب سے پہلے میں جناب ایوب صاحب اور ان کے سارے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے لخت جگر جواد بھائی کی شادی کے موقع پر ناچ گانے کی بجائے میرے آقا کے میلاد کی محفل سجائی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ آپ بھی قریب آ جاؤ یار، اگر کسی کے کمر میں درد نہیں تو وہ بھی قریب آ جاؤ یار، آ جاؤ تھوڑا سا اور قریب آ جاؤ۔ آج آپ کو کچھ عشق اور محبت کی باتیں سنانی ہیں، بڑی توجہ سے سننے والی ہیں۔ میں ان کو مبارکباد اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ایک مثل مشہور ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگ پڑے، یعنی جھوٹ اتنا زیادہ بولو کہ لوگ سمجھے یہی سچ ہے۔ بالکل اسی طرح آج ہم نے گناہ کو اتنا عام کر دیا کہ لوگ سمجھیں یہی صحیح ہے۔ ایک بندے کی شادی کا پروگرام تھا، میں نے اسے کہا یار تم شادی پر محفل میلاد کراؤ۔ کہنے لگا حافظ جی ساڈے گھر فوتگی نہیں ہوئی۔ میں صحیح بات بتلا رہا ہوں، یہ ہمارا ذہن بن چکا ہوا ہے۔ شادی کون سی ہوتی ہے؟ شادی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ماں بھی ناچے، بہنیں بھی ناچیں، بھائی بھی ناچے، باپ بھی ناچے، اور جس میں ناچ گانے والوں کو بلایا جائے اور ان پر نوٹوں کی برسات کی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں یہی شادی صحیح ہے۔ اور ممکن ہے کہ یہ محفل میلاد کوئی بندہ سمجھ رہا یار یہ ایک نیا ہی کام ہے، عجیب ہی کام ہے۔ تو میں نے جو آج آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ ایسا نمونہ ہے، اس میں غم بھی آئے ہیں، خوشیاں بھی آئی ہیں، یہاں پر مزدوری بھی کی ہے، حکومت بھی کی ہے، جنگیں بھی لڑی ہیں، شادیاں بھی کی ہیں۔ یعنی جو بندہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا، سرکار ہر موڑ پر اس کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مومن وہی ہے جو خوشی منائے تو سرکار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اور جس پر غم آ جائے تو وہ بھی سرکار کے نقش قدم پر چلتا ہوا مانے۔ اور یہ دو ایسے موقع ہیں، خوشی اور غم۔ کوئی مائی کا لال ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کا خیال رکھتا ہے، ورنہ حدیں کراس کر جاتی۔ بڑے بڑے متقی پرہیزگار۔ میں ایک مثال دیتا ہوں،
لوگوں کو درس دینے والے، اور صبر کیا کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو بغیر حساب اجر عطا کرتا ہے۔ اب انہی کے گھر میں کو فوتگی ہو جائے تو گریبان پھٹا ہوا ہے، چیخیں مارے، ہائے ربا ساڈا ککھ نہیں چھڈیا ہی، ساڈے تے ظلم کرتا ہے، ساڈا کھانا خراب کر دیا ہے۔ اب یہی گریبان چاک ہے، چہرہ نوچ رہا ہے، سینہ کو بھی کر رہا ہے، اب کہاں گیا صبر؟ وہ درس کہاں گیا؟ شادی بیاہ جب آتی ہے تو بھلے بھلے بندے ناچ گانا کروا رہے ہیں، نوٹ لٹا رہے ہیں، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں سے کہتا تھا ایسا کام نہ کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ او جی بس بندہ مجبور ہو جاتا ہے، یہ کیا کرے؟ ہائے ہائے ہائے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے سامنے برائی ہوتی ہو، گناہ ہوتا ہو، کوئی گناہ کا کام ہوتا ہو، فرمایا اس کو ہاتھ سے روک دے، یہ افضل ایمان ہے۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روک دے، اے شراب نہ پیو بھائی، اے ناچ گانا غلط بات ہے، اے تاش نہ کھیلو، زبان سے روک دے۔ یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے، یہ ایمان کا۔ اور اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، تو پھر دل میں اس کو برا جانے، دل سے برا جانے گا تو یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ برائی کو دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ ظاہر بات ہے جب دل سے برا جانے گا تو وہاں بیٹھے گا، بولو تو صحیح۔ اب جو دل سے برا جانے وہاں سے اٹھ کر آ جائے، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ ارے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر ایمان کا کون سا درجہ پایا جاتا ہے؟ چلیں سب ان کو چھوڑ دیں، کوئی ایسی گرمی والی بات نہیں ہے، آ جائیں۔ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، میں تو یار یقین جانو میرا دل اس پر بڑا دکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں دیتا ہے، اور بہت کم ایسے بندے ہیں جو اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، زیادہ نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ وہ کون کون سی نعمتیں ہیں؟ سنو، نمبر 1، جوانی بہت بڑی نعمت ہے۔ جوانی، ہائے ہائے ہائے، جوانی میں بندہ ساری ساری رات عبادت کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ جوانی کے اندر قوت عمل زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کا بھلا کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ مدنی قافلوں میں سفر کر سکتا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، صدائے مدینہ لگا سکتا ہے۔ لیکن ہم
جوانی سے فائدہ اٹھانے کے بجائے گریبان کھول کر اکڑ کر چل رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، ڈکیتیاں کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے۔ ارے اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنی عاقبت کو برباد کر رہا ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ دولت بندے کو دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ اب دولت آ گئی ہے، مسجد بنا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں جو دنیا کے اندر رب کا گھر بناتا ہے، رب تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ دولت آ گئی ہے، مدرسہ بنا سکتا ہے، دولت آ گئی غریبوں کی مدد کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ دولت آ گئی، ناچنے والوں پر لٹا رہا ہے، شراب کا دور چلا رہا ہے۔ اور خدا کے بندو، اس دولت کو کہاں خرچ کر رہے ہو؟ تم نوٹ یہاں لٹا کر ناچنے والوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہو۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، خوش قسمت ہے وہ بندہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کی نیکی زندہ رہ جائے۔ مرنے سے پہلے کسی کو نمازی بنا گیا ہے، کسی کو نیکی کے راستے پہ لگا گیا ہے، کسی کو قرآن پڑھا گیا ہے، کسی کو درود و سلام پڑھنے والا بنا گیا ہے۔ اب خود تو مر گیا، خود نہیں نیکیاں کرا، لیکن وہ نماز پڑھنے والے چھوڑ آیا ہے، وہ زمین پر نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا بدبخت ہے وہ بندہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہ جائے۔ مرنے سے پہلے کسی کو جوے کی طرف لگا گیا ہے، کسی کو ناچ گانے کی طرف لگا گیا ہے، کسی کو شراب کی طرف لگا گیا ہے، کسی کو ڈکیتی کی طرف لگا گیا ہے، کسی کو تاش کھیلنا سکھا گیا ہے۔ اب خود تو مر گیا ہے، خود نے گناہ کرا، لیکن وہ گناہ کرنے والے جو چھوڑا ہے وہ زمین پر گناہ کریں گے، عذاب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ خدا را دیکھو میرے ہاتھ بندے، اپنی اس دولت کو کیوں ایسی جگہ خرچ کر رہے ہو جس سے ہماری عاقبت ہی برباد ہو جائے یار۔ ایک میں دل کا درد کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ کرے یار۔ مسجد کا امام جو 5 نمازیں بھی پڑھا رہا ہے، جمعہ بھی پڑھا رہا ہے، ہمارے بچوں کے کانوں میں اذان بھی پڑھ رہا ہے، مر جائے تو جنازہ بھی پڑھا رہا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے اور ایک ناچنے والوں پر کتنے پیسے لٹا رہے ہو؟ خدا نہ خود خوف کرو، کس طرف دولت کو لے جا رہے ہو۔ جو تمہیں جنت کا راستہ بتلا رہا ہے اس کی کیا خدمت کرتے ہو، اور جو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے اس کی کیا خدمت کر رہے ہو؟ آؤ اب حدیث مبارکہ سناؤں۔ ناچ گانے کو ہی شادی سمجھنے والوں، آؤ حدیث مبارکہ سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اچھے کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مجھ پر درود و سلام سے نہ کی جائے وہ کام بے برکتہ ہوتا ہے، خیر سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور جس اچھے کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مجھ پر درود و سلام سے کی جائے وہ کام بابرکت ہو جاتا ہے۔ اب یار مسجد میں بیٹھے جھوٹ نہیں بولنا، بات سچی کرنا۔ یہ نکاح اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ اونچی بولو۔ تو اس اچھے کام کی ابتدا ناچ گانے سے کیوں کرتے ہو؟
اس اچھے کام کی ابتدا ڈانس سے کیوں کرتے ہو؟ ڈھولکی سے کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سرکار پر درود و سلام سے کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھو بھائی میری بات سنو، میں اتنی آپ کو اجازت ضرور دوں گا، میری بات غلط لگے تو میرا لحاظ نہیں کرنا، بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا، اور اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ سب کی آواز نہیں آ رہی، کرو گے عمل؟ لو پہلی بات میری سنو، یہ جو سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں نا، یہ میری بات کی تصدیق کریں گے، پہلے وقتوں میں علم کی کمی ہوتی تھی، یہ دور تو میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، جب کوئی خط آ جاتا تھا تو پڑھانے کے لیے بندہ تلاش کرنا پڑتا تھا، اور اگر خط لکھوانا پڑتا تو اس کے لیے سفر کرنا پڑتا، علم کی کمی تھی، شادی ہوتی لڑکا بھی ان پڑھ ہے لڑکی بھی ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ، لیکن شادی ہو گئی نبھتی جا رہی ہے نبھتی جا رہی ہے، اولاد ہو گئی ہے، پوتے پڑ پوتے ہو گئے، کبھی طلاق کی بات منشی بولو یار، اور آج لڑکی بھی پڑھی لکھی لڑکا بھی پڑھا لکھا، ادھر شادی ادھر گڑبڑیں، پھر طلاق کی باتیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جی ہونا تو یہ چاہیے تھا جب علم کی کمی تھی طلاق کی ریشو اس وقت زیادہ ہوتی، اب علم زیادہ ہو گیا طلاق کی ریشو کم ہونی چاہیے، لیکن کام الٹ ہو رہا ہے، جب علم کی کمی تھی طلاق کی ریشو کم تھی، اب علم زیادہ ہو گیا طلاق کی ریشو بھی بڑھ گئی، وجہ کیا ہے؟ ایک بزرگ نے اس کی وجہ بتلائی، مجھے بڑی اچھی لگی، میں چاہتا ہوں آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمان لگے بے شک اس میں کوئی شک شبہ نہیں، پہلے علم کی کمی تھی، لڑکا بھی ان پڑھ لڑکی بھی ان پڑھ، لیکن جب لگے دن مقرر کرنے تو محفل میلاد کروا لیا کرتے تھے، کبھی قرآن خوانی کروا رہے ہیں، کبھی درود پاک کا ورد کروا رہے ہیں، کبھی آیت کریمہ پڑھا رہے ہیں، کبھی سورہ یاسین شریف پڑھائی جا رہی ہے، تو جب اللہ کا ذکر ہوتا تھا رحمتیں چھما چھم برستی تھیں، بدبختیاں خوشبختیوں میں تبدیل ہو جاتی، نکاح نبھتا چلا جاتا تھا۔ اور آج ادھر دن مقرر کرتے ہیں ساتھ ہی ڈھولکی رکھ لیتے ہیں، ماں بھی ناچ رہی ہے، بہنیں بھی ناچ رہی ہیں، بھابیاں بھی ناچ رہی ہیں، محلے والے بھی ناچ رہی ہیں، ہو چلیں حضرت صاحب، ایک میں آپ کے سامنے دوسری بات جو رکھنے لگا وہ سنو ذرا، آپ حضرات مشر میں بیٹھے ہو، غلط بیانی نہیں کرنی، بات سچی کرنا، یہ محفل میلاد بھی ایک محفل ہی ہے، اس کو بھی کیا بولتے ہیں، اور ناچ گانے کی محفل کو بھی محفل ہی بولتے ہیں۔ یہاں آپ بیٹھے ہو، آپ کا پیسہ بھی خرچ نہیں ہو رہا، وقت بھی ضائع، اور دل کو سکون آ رہا ہے، چہرے پہ نور آ رہا ہے، اور ناچ گانے کی محفل میں پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، اور عموماً انجام لڑائی فساد ہوتا ہے۔ حضرت جی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کئی مرتبہ فائرنگ ہوتی ہے، بندے پھٹر ہو جاتے ہیں۔ حضرت صاحب کبھی سوچا ہے یہ بھی محفل ہے وہ بھی محفل، اتنا مچ ڈفرنس کیوں ہے؟ تو آؤ اس کی بھی وجہ بتلاؤں۔
جہاں محفل میلاد ہوتی ہے وہاں میرے آقا کی جلوہ گری ہو جاتی ہے۔ کن کی جلوہ گری ہوتی ہے؟ جن کی شان میں رب تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب جو سارے جہانوں کی رحمت ہیں ان کی جلوہ گری ہوگی، رحمتیں چھما چھم برسیں گی، بدبختیاں خوشبختیوں میں تبدیل ہوگی، دلوں کو سکون آئے گا، چہرے پہ نور آتا چلا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ تو جہاں محفل میلاد ہوتی ہے وہاں کن کی جلوہ گری ہوتی ہے؟ اونچی بولو ذرا۔ اور جہاں ناچ گانا ہوتا ہے وہاں کون آتا ہے؟ اونچی بولو۔ تو شیطان ہمارا دوست ہے کہ دشمن؟ جہاں دشمن آئے گا انجام صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ اچھا، ایک میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں۔ حضرت صاحب، جب کوئی ہمارے ہاں فوتگی ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ اس میں دشمن دوست اپنے پرائے سارے ہی آ جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی؟ لیکن جب خوشی کی محفل ہوتی ہے، خوشی کی محفل میں ہم دشمنوں کو نہیں بلاتے، دوستوں کو بلاتے۔ کیوں یاسر بھائی، کن کو بلاتے ہیں؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار۔ آج میں نے آپ سے ایک فیصلہ کروانا ہے یار، اگر میں غلط ہوں تو بھائی میری جھولی میں ڈال دینا، اور اگر میں صحیح کہوں تو آج کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ شادی بیاہ پر ہم دشمنوں کو کیوں نہیں بلاتے؟ کیوں جی ایوب صاحب؟ خوشی کے موقع پر ہم دشمنوں کو کیوں نہیں بلاتے؟ بھائی اسی لیے نہیں بلاتے کہ دشمن آئے گا نقصان پہنچائے گا، ہماری خوشیاں خراب ہو جائیں گی، لہذا خوشی کے موقع پر صرف دوستوں کو بلایا جاتا ہے، دشمنوں کو۔ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار۔ ایک میں نے آپ سے فیصلہ آج کروانا ہے، ذرا اتنی آواز سے بولو جو بندے اونگ رہے ہیں وہ بھی ذرا بیدار ہو جائیں۔ خوشی کے موقع پر اپنوں کو بلایا جاتا ہے، دشمنوں کو؟ ایک مرتبہ پھر اونچی بولو، دشمنوں کو؟ یار خوشی کے موقع پر اپنوں کو بلاتے ہو، دشمنوں کو نہیں بلاتے، اور سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے، ارے اس کو کیوں بلاتے؟ اس کو پیسے خرچ کے بلا رہا ہے۔ کیوں جی یہ ناچنے والے مفت آتے ہیں؟ بولو تو صحیح یارو، ان کو پیسے خرچ کے بلا رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ارے جب شادی کا موقع ہے دشمن کو، جو سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو کیوں بلا رہا ہے؟ اب یار مجھے اتنی تو اجازت دے دو، میں آپ سے یہ تو پوچھ لوں کہ ہمیں اپنی محافل میں سرکار کو بلانا چاہیے کہ شیطان کو بلانا چاہیے؟ نہیں، سب کی آواز نہیں آ رہی، کس کو بلانا چاہیے؟ تو پھر آج رب کے گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کرو، اے مالک و مولا، ہم اپنی محافل میں شیطان کو بلانے کے بجائے تیرے محبوب کو دعوت دیا کریں گے۔ سبھی اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ، بلکہ ہاتھ کھڑا کر کے اس بات کا عہد کرو، ہم اپنی محافل میں اللہ کے محبوب کو دعوت دیا کریں گے۔ سبھی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو انشاءاللہ۔ اب آؤ میں آپ کو یہ بتلاؤں نکاح ہے کیا چیز۔
نکاح کس کو کہتے ہیں، نکاح کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور یہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ایک دکھ والی بات کہنے لگا ہوں۔ حضرت صاحب، ایک بندہ گاڑی چلانا نہیں جانتا، کار چلانا، اس کو ہم سٹیئرنگ پہ نہیں بٹھاتے، بیٹھے گا تو نقصان کرے گا۔ یار جو گاڑی چلانا نہیں جانتا ہم اس کو سٹیئرنگ پہ نہیں بٹھاتے، لیکن دولہا ہے دلہن ہے، ان کو شادی کی چلانی نہیں آتی، ہم ان کو سٹیئرنگ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ اور صحیح کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو؟ نہ میاں کو بیوی کے حقوق کا پتہ، نہ بیوی کو میاں کے حقوق کا پتہ ہے، ہر کوئی اپنی منمانی کرتا ہے۔ عورت چاہتی ہے یہ میرا غلام بن جائے، مرد چاہتا ہے یہ میری لونڈی بن جائے، ہر کوئی رسا کشی میں لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر میاں بیوی دونوں ہتھیار ڈال دیں، ہماری مرضی نہیں چلے گی، مرضی سونے آقا کی چلے گی، دیکھو ہر گھر ہی سنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو میرا ایک مشن ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر یا نکاح کو پڑھنے میں جاؤں تو میں کچھ تھوڑا سا حقوق کے اوپر ضرور گفتگو کرتا ہوں، تاکہ یہ ہمارے دولہا بھائی کی زندگی شروع ہونے والی ہے، نئی زندگی۔ کیونکہ بچپنے سے لے کر شادی تک ایک زندگی ہے، اور شادی کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ یہ نکاح یہ ایک گرہ ہے جو عورت اور مرد کو ایک گرہ میں باندھ دیتا ہے کہ آئندہ زندگی تم نے دونوں اکٹھے نے پاس کرنی ہے، یہ دونوں نے گزارنی ہے، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو اشارہ کروں، بچپنے سے لے کر شادی تک ایک زندگی ہے، یا یہ سمجھو بچپن سے لے کر شادی تک ایک فائل ہے، اور شادی کے موقع پر ایک نئی فائل کھلتی ہے۔ یا جس فائل کے پہلے پیج پر ڈھولکی بج رہی ہے، دوسرے پیج پر ماں ناچ رہی ہے، کہیں بہن ناچ رہی ہے، کہیں دوست ناچ رہے ہیں، کہیں مہندی جا رہی ہے، کہیں مہندی آ رہی ہے، اور کہیں تیل چویا جا رہا ہے، یا جس فائل کی ابتدا ایسی ہوگی اس کا انجام کیسے اچھا نکلے گا۔ اور جس فائل کے پہلے پیج پر تلاوت کلام پاک ہے، دوسرے پیج پر حمد خدا ہے، پھر نعت مصطفیٰ ہے، پھر اصلاحی بیان ہے، اور اس کے بعد پھر دولہے کے حق میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، سیرا پڑھا جا رہا ہے، یا جس فائل کی ابتدا اتنی اچھی ہوگی اس کا انجام کتنا اچھا ہوگا۔ یار تو حضرت صاحب، نکاح کو میں پتہ کیا سمجھتا ہوں، میں اپنے طور پر نکاح کو کیا سمجھتا ہوں، یوں سمجھو میں بزرگوں کے پاس آتا ہوں، کہتا ہوں حضرت صاحب مجھے 1,00,000 روپیہ قرض چاہیے۔ یہ کہتے ہیں حافظ صاحب میں آپ کو نہیں جانتا، اگر آپ نے پیسے لینا ہے کوئی ضامن لے آؤ۔ میں دولہا بھائی جواد بھائی کو لے آتا ہوں، یا تم میری ضمانت دے دو، یہ دولہا بھائی میری ضمانت، یہ مجھے پیسے دے دیتے ہیں۔ اب مجھے بابا جی کا فکر نہیں ہوگا، ضامن کا بڑا فکر ہوگا، ایسے ہی ہے نا جی؟ اگر میں نہیں پیسے دوں گا تو ضامن ناراض ہو جائے گا۔ یار بالکل اسی طرح سمجھو، مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے حلال کب ہوتے ہیں؟ جب ضامن میرے آقا کی ذات بن جاتی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ میں اور آسان بات کر دوں۔ حضرت صاحب ایک نوجوان لڑکا ہمارے گھر آ جائے اور کہے کہ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بھیج دو، بھیج دو گے؟ اونچی بولو، بلکہ آپ جوتے اتار کے اس کے سر پر دے مارو گے۔ لیکن جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو آپ خود اس کو ساتھ بھیج دیتے ہو، بھائی اب کیوں بھیج رہا ہے؟
کہنا اب جی زامن سے میرے آقا کی ذات بن گئی ہے. ارے جس کی ضمانت پر یہ عورت مرد کے لیے اور مرد عورت کے لیے حلال ہوئے. اب یاد رکھو اگر مرد عورت کے حقوق ادا نہیں کرے گا، عورت مرد کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو ضامن ناراض ہو جائے گا. ضامن ناراض ہو گیا تو پھر دنیا اور آخرت خراب ہو جائے گی. اس لیے مرد کو بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا ہے اور عورت کو مرد کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. یار میں ایک حدیث مبارکہ کا ایک حصہ پیش کرنے لگا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم صرف سرکار کی حدیث مبارکہ کے اتنے حصے پر عمل کر لو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے. لو حدیث مبارکہ حضرت صاحب سنو، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی لیکن کس انداز سے سنی ہے میں نے اس کا کہہ سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. سنیے کہ نہیں حدیث؟ میں حدیث پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. سنیے کہ نہیں حدیث؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اور میں مطلب سمجھاؤں. یار آپ جتنے بھی مسجد میں بیٹھے ہو، کیا آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے اس کی بیٹی کو گالیاں نکالے؟ بولو تو صحیح. اس کو تانے مینے دے، تو لے کے کی آئی ہیں، اس کو کوئی دھکے دے کے باہر نکالے؟ کوئی چاہتا ہے؟ اونچی بولو ذرا. تو جو تیرے گھر میں بیوی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کیوں اس کو گالیاں نکالتا ہے؟ کیوں اس کو دھکے دیتا ہے؟ کیوں کہتا ہے میں تن طلاق دے دیا گا، چل تو نکل، تو لے کے کی آئی ہیں؟ یار یہ سمجھو اگر میری بیوی کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو میں اس کے ساتھ کرتا ہوں تو تیرے دل پر کیا بیتے گی؟ یار وہ بھی تو کسی کی جائی ہوئی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کے باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی؟ اسی طرح اگر ساس جو اپنی بہو کے ساتھ سلوک کرتی ہے، ساس یہ سمجھ لے اگر میری بہو کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو میں اس کے ساتھ کرتی ہوں تو یار تیرے دل پر کیا بیتے گی؟ ارے جو تیری بہو ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. اگر میں ان کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتا ہوں، ان کی جیب کاٹنا چاہتا ہوں تو میں یہ سوچوں اگر ان کی جگہ میں ہوں اور کوئی میری جیب کاٹے، میرے ساتھ کوئی فراڈ کرے، کوئی مجھے زبردستی تھپڑ مار دے، میرے دل پر کیا بیتے گی؟ یار یہ بھی تو انسان ہی ہے نا، کیوں اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر ہم اس پر عمل کر لیں ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بنتا چلا جائے گا. اور ایک اور بات سنو، ہر دولہا یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کا ادب و احترام کرے. ایسے ہی ہے نا؟ ہر دولہا یہ چاہتا ہے میری بیوی میرے ماں باپ کا ادب و احترام کرے. تو بھائی بیوی کے ماں باپ کا تو ادب و احترام کر، وہ خود تیرے ماں باپ کا ادب و احترام کرے گے. بیوی کے ماں باپ کو تو میں صبح اٹھ کے کروڑ گالی نکالوں اور جاتی مرتبہ یار تو میرے ابے کا خیال رکھی، وہ کیسے خیال رکھے گی؟ ابے گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ. عزت کرو تو عزت کرواؤ. کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس کا بڑا پیارا حل بتلا دیا.
فرمایا بندے کے ایک والدین نہیں ہے، 3 والدین ہیں۔ ایک وہ جس کے بطن سے پیدا ہوا، دوسرا وہ جو بیٹی دے رہا وہ بھی تیرا باپ ہے، تیسرا جو تیرا استاد ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اگر ان کی طرف سے زیادتی بھی ہو جائے تو قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، تجھے تو ان کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں، تو ان کو گالیاں نکال رہا ہے یار۔ حضرت صاحب ایک اور بات سنو، ہم عورتوں کے ساتھ زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ یہ عموماً ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ زیادتی کس معاملے؟ اور تو اپنے ماں پادے کار نہیں جانا، خرچے میں تنگی دینا، آتے جاتے اس کو تھپڑ مار دینا، گالی گلوچ کرنا۔ یار ایک شیشے کا گلاس ہے، مجھ سے ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں ٹوٹ سکتا؟ یہی گلاس بیوی سے ٹوٹ جائے اس پر کیوں قیامت ڈھائی جاتی ہے؟ وہ انسان نہیں ہے؟ پھر محفل میں عورت کو ذلیل کر کے رکھ دینا، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے بڑی پیکر ہیں، میں نے بیوی کی بے عزتی کر کے رکھ دی۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آؤ میں آج اس کی وجہ بتلاؤں۔ ہم زیادتی اس لیے کرتے ہیں کہ عورت نے کون سا بدلہ لینا ہے؟ ماں باپ نے شادی کر کے بھیج دیا، وہ واپس تو رکھیں گے نہیں، لہٰذا اس کو ماروں پیٹوں، خرچہ دوں یا نہ دوں، اس نے کہاں جانا ہے؟ یہی رہنا، نہ میرے ساتھ مقابلے میں آئے گی، لہٰذا جتنا مرضی ظلم کرو۔ آؤ میں آج ایک بات بتلاؤں، عورت انتقام لیتی ہے، عورت، اور اس کا انتقام اس قدر سخت ہوتا ہے بندہ ایڑیاں رگڑتا مر جاتا ہے، کوئی منہ میں پانی ڈالنے والا نہیں ملتا۔ اس کا انتقام کیا ہے؟ آپ کا خون جو اس کی گود میں پل رہا ہے، یہ عورت ان کے ذہن میں سلو پوائزننگ، تیرا ابا بڑا ظالم سی، کھانوا سے کچھ نہیں سی دیتا، تیرا باپ تو گھر کا خرچہ نہیں دیتا تھا، میں نے تو لوگوں کے برتن صاف کر کر کے تمہیں پڑھایا، میں نے اپنی زندگی تمہاری خاطر ضائع کی ہے، تیرا باپ تو بڑا ظلم، یہ دیکھو ڈنڈا اس کے ساتھ مجھے مارتا تھا، تیرے نانے کو ملنے نہیں دیتا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ باپ بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے، اولاد جوان ہو جاتی ہے، باپ لگا بیوی سے کچھ کہنے، اولاد کہہ دیا ابا ہوں سیدھا ہو جا ذرا، او وقت گیا مانو مارنا سا ہوں ہاتھے چوکے بخا، پھر پجے آندے نے مولوی صاحب آپ جی کوئی تویز دے گا جیسے دے دیو، اولاد تو ساری ماں وال ہو گئی ہے، میں نے کو پوچھتا ہی نہیں۔ حضرت جی میں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ اب حافظ صاحب کا تویز وہاں کیا کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے، ارے جہاں سے تربیت حاصل ہونی تھی تو نے اس کو اپنا دشمن بنا لیا، وہاں سے جو پنیری نکلے گی تیرے حق میں کیسے اچھی نکلے گی؟ اگر تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو یہ بیوی اولاد سے کہتی بیٹا جاؤ باپ کا رستہ دیکھو، وہ کہیں جی رستہ دیکھنے سے کیا ہوگا؟ یہ ماں بتلائے گی، باپ کا چہرہ دیکھو گے رب تعالیٰ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک بندہ حضرت صاحب میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میرے سورے چنگے نہیں، میں کہا یار کی ہویا انہوں نے؟ کہنے لگا جی میری بیوی کو گھر میں بٹھا لیا بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کے پاس بھی ایسے کیسز آتے ہوں گے؟
میں نے کہا یار مجھے ایک بات کا جواب دو گے؟ کہنے لگا بتلاؤ۔ میں نے کہا ماں باپ اپنی بچی کی شادی گھر بسانے کے لیے کرتے ہیں کہ اجاڑنے کے لیے؟ اونچی بولو یار۔ وہ لاکھوں روپے کا جہیز دیتے ہیں، لاکھوں روپیہ کھانے پہ لگاتے ہیں، پھر لڑکے کی ماں کو تحفے، اس کے باپ کو تحفے، لڑکے کو تحفے، اس کے بہن بھائیوں کو تحفے، اس کے چچا ممانی خالاؤں کو تحفے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ میں نے کہا اتنا خرچہ کر کے بچی کو گھر میں ہی بٹھانا تھا تو شادی کیوں کی؟ کہنے لگا حافظ جی میں تے سمجھ نہیں جی آندی۔ میں کہا میں سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا تیرا اخلاق اچھا نہیں ہے، اگر تیرا اخلاق اچھا ہوتا تو تیرے سسرال والے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لیتے، بچی کو گھر بٹھا نہیں سکتے تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں حضرت جی، میاں بیوی راضی تھے، وہاں قاضی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ارے تو اپنی بیوی کے ساتھ سر ملا کے رکھتا، اس کے حقوق ادا کرتا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا، تیرے سسرال والے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لیتے، بچی کو گھر نہیں بٹھا سکتے۔ میں نے کہا تو کہتا ہے وہ بھیجتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا میں تجھے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ایک جھلک دکھاؤں، ایک جھلک۔ حضرت صاحب آپ اپنی بیٹی کی شادی کراچی کر دیتے ہو، وہاں اس کو دنیا جہان کی سہولتیں میسر ہیں، نوکر چاکر، کوٹھی کار بنگلہ، اور پھر اے سی لگے ہوئے، لیکن باپ کی جدائی اپنی جگہ ہے۔ اگر بچھڑا ہوا باپ بیٹی سے ملاقات کرنے جائے تو بیٹی بھاگی آتی ہے، سینے سے چمٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت صاحب ایسے ہی ہے نا؟ لیکن آؤ ادھر دیکھو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مکہ معظمہ میں ہے، اور ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے، سرکار کے نکاح میں ہے اور مدینہ منورہ میں ہے۔ بچھڑا ہوا باپ مکہ معظمہ سے چلا ہے، مدینہ منورہ پہنچا ہے، اور جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے کون؟ جواب آتا ہے تیرا باپ ابو سفیان آیا ہے۔ اندر سے بیٹی کہتی ہے ابا باہر ہی کھڑے رہنا، میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں کیا مسلمان بیٹی کافر باپ سے ملاقات کر سکتی ہے؟ خدا کی قسم بات کرنا بڑا آسان ہے، عملی جامہ پہنانا بڑا ہی مشکل ہے کہ بچھڑا باپ باہر کھڑا ہو اور دروازہ نہ کھولا جائے۔ باپ باہر ہی کھڑا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، ملاقات کر سکتی ہو۔ دروازہ کھلا ہے، ابو سفیان اندر داخل ہوا ہے، لگا بستر پر بیٹھنے، بیٹی کہتی ابا ٹھہرو ابا ٹھہرو، وہ رک گئے، کیا بات ہے؟ بیٹی نے بڑھ کر بستر طے کر کے ایک طرف کر دیا ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا بیٹی تو نے بڑا اچھا کیا، میں عرب کا سردار ہوں اور یہ بستر میرے شایان شان نہیں تھا، تو نے اچھا کیا اس کو طے کر دیا۔ بیٹی چلا اٹھی، کہنے لگی ابا ایسی بات نہیں، بلکہ یہ بستر امام الانبیاء کا ہے اور تو اس لائق نہیں کہ تجھے اس پر بٹھایا جائے۔ یار کیسا پیار دیا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ایک دولہا سے میں نے کہا یار اگر مرد بیوی کا جھوٹا بچا ہوا کھا لے پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا پھر تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہماری تربیت ہوئی ہے۔ ایک جگہ میں نسخہ بتلایا،
میں نے کہا بھائی جو بندہ تنگ دست ہے، قرض کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا نسخہ بتلایا ہے، جو اس پر عمل کرے اس کا قرضہ بھی اتر جائے گا، خوشحالی بھی آ جائے گی۔ آپ بھی نسخہ یاد کر لو۔ پہلا کام فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے۔ دوسرا کام فرمایا ایک مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھیج دینا، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ تیسرا کام ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف۔ کتنے کام بتلائیں جی؟ اونچی بولو ذرا۔ پہلا کام کیا ہے؟ یعنی گھر میں داخل ہو تو اونچی آواز سے کہہ دے السلام علیکم۔ کیا کہنا ہے؟ دوسرا کام الصلاۃ والسلام علیکہ، یہ آہستہ سے کہہ لو۔ تیسرا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 کام یاد رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ پہلا کام کیا بتلایا ہے؟ اونچی بول دو یار۔ دوسرا کام، تیسرا کام سورہ اخلاص۔ اچھا میں نے بندے سے پوچھا، میں نے کہا یار اتنے کام سوکھے نے کیا یا مشکل ہیں؟ کہنے لگا جی یہ پہلا کام بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ کیسے؟ کہنے لگا جی آپ نے کہا گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا ہے، تو گھر میں تو بیوی بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یار بیوی کو بھی سلام کر دو۔ کہنا پھر تو لگ گئے اسی والے تھلے۔ میں نے کہا یار کیا بیوی اس قابل نہیں ہے کہ اس پر رب کی سلامتی بھیجی جائے؟ میں نے کہا تو سمجھتا ہے میں نے بیوی کو سلام کیا میری شان میں فرق آ جائے گا؟ آؤ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ ارشاد فرماتی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے حجرے میں داخل ہوتے ہمیں سلام پہلے کیا کرتے تھے۔ پھر فرماتی ہے جب کبھی موقع مل جاتا میں اور سرکار ایک ہی برتن میں کھانا کھا لیا کرتے تھے، اور کھانا بھی پتہ کیسے؟ فرماتی ہے میں گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے کھا کے نیچے رکھتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹکڑے کو اٹھا کر وہیں سے تناول فرماتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں جب مجھے پیاس لگتی میں پانی کا پیالہ اٹھا کے پانی پی کے نیچے رکھتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیالے کو اٹھاتے اور اسی جگہ اپنے لب ہاں مبارک لگاتے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے اور پانی نوش فرماتے۔ آج اگر مرد عورت کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے، ہم کہتے ہیں بیوی ایران مرید ہو گیا ہے، بیوی کے تھلے لگ گیا ہے۔ ارے بیوی کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانا یہ رن مرید کا نہیں بلکہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی مشہور حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے خود روٹی لگائی ہے تندور میں، پھر سرکار اپنے کپڑوں کو خود پیون لگا لیا کرتے تھے، اپنی نالین پاک کو خود سی لیا کرتے تھے۔ تو خدا را ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور ایک اور میں بات بڑی آسان سی بتلا دوں، حضرت صاحب آپ یہاں پر رہتے ہو، آپ کے پاس ایک 5 مرلے کا مکان ہے، میں سمجھانے کے لیے بات کیا تھا، میں آپ کو یہاں سے اٹھاتا ہوں لاہور میں ڈیفنس میں 1 کنال کی کوٹھی دے دیتا ہوں، آپ وہاں جا کے فوراً ایڈجسٹ ہو جاؤ گے؟ ہو سکتا ہے آپ میرے مخالف ہو جاؤ، حافظ صاحب ہمارے ساتھ کون سا بدلہ لیا، کس ویرانے میں ہمیں پھینک دیا، نہ کھانے کو ملے نہ کنویس نہ کوئی اور آنا جانا، اور جب کوئی 1-2 سال وہاں رہ لو گے پھر آپ کو یہ علاقہ اچھا نہیں لگے گا۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ میں نے صرف ان کا مکان تبدیل کیا، کیا کیا جی؟ اور اس سے بہتر دیا،
ان کو ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت لگا، تو بھائی جس کو تم بیاہ کر لا رہے ہو یہ مکان بھی تبدیل کر رہی ہے، خاندان بھی تبدیل کر رہی ہے، اس کو بھی ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ لہٰذا دونوں طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے، لڑکوں والوں کی طرف سے، دونوں کو صبر کا مظاہرہ کرنا، بے صبرے نہیں ہونا۔ یہ نہیں ادھر تھوڑا سا نمک زیادہ کھایا جاتا ہے، بچی نے اٹھا کے فون کر دیا ایتھے تو نمک بہتا کھاندے نے، اور باپ بازو چڑھا کے آگے ہیں تسی ساڑی تھی نوں تے بلڈ پریشر ہائی کر کے مارو گے تو گھر نہیں بسیں گے بھائی۔ اگر میری بات نہیں سمجھ آ رہی تو میں آپ کو ایک بڑی پیاری سی مثال دے دوں۔ ایک بچی کی شادی ایسے گھر میں کر دی گئی جو کھالوں کا کام کرتے تھے، نیچے کھالوں کا گودام تھا، اوپر رہائش تھی۔ جہاں کھالوں کا کام ہوتا ہے بابا جی وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ بدبو آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ تو جی بچی نے تو پہلی رات شور مچا دیا، وہ جی میں تو پاگل ہو جاؤں گی، میرا تو دماغ پھٹ جائے گا، اتنی بدبو، مجھے کس جہنم میں ڈال دیا گیا، میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، مجھے کہاں پھینک دیا۔ وہ گھر والے سمجھدار تھے، وہ صبر کرتے رہے، بے صبرے نہیں ہوئے۔ جب کوئی 5-6 مہینے گزر گئے نا تو وہ بچی پتہ کہتی ہے، کہتی دیکھو میرا کمال، جب سے میں تمہارے گھر آئی تمہاری بو ختم ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگے بو ختم نہیں ہوئی، وہ تیری مر گئی ہے۔ بھائی اس کی بو مر جائے گی، اس کو یہی گھر اچھا لگے گا۔ ماں باپ لڑکی کی طرف سے اس کا یہی ذہن بنائیں، بیٹی تیرا اصل گھر وہی ہے، وہیں تم نے دل لگانا ہے، وہیں تم نے اپنے آباد کو کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، پھر دیکھو گھر آباد ہو جائے گا۔ اور ایک یہ بھی بات بتلا دوں، اسلام ون میں ٹریفک نہیں چلاتا، وہ مرد کو کہتا ہے عورت کے حقوق ادا کرو، عورت سے بھی کہتا ہے کہ مرد کے حقوق ادا کرو۔ میں حضرت صاحب پہلے یہی سمجھتا تھا کہ اولاد کے لیے ماں باپ کا مقام سب سے افضل ہے، لیکن جب میں نے مطالعہ کیا تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جتنی دیر تک بچی کی شادی نہیں ہوتی اس کے لیے ماں باپ کا مقام افضل ہے، اور جب شادی ہو جائے تو ماں باپ سے بھی اونچا مقام اب اس کے شوہر کا بن گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنی شریعت میں غیر خدا کے لیے سجدہ تعظیمی جائز قرار دیتا تو عورت سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ فرمایا عورت مرد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، عورت مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ آج ہوتا کیا، ذرا سی گڑبڑ ہوتی ہے، باپ آتا ہے اور چل تو میرے نال، ماں آتی ہے چل تو میرے نال، باپ بھائی آتا ہے چل تو میرے نال، وہ اٹھ کے چل پڑتی ہے، شوہر سے نہیں پوچھتی گھر کیسی آباد ہو جائے۔ اگر یہی بچی کہے چاہے کچھ بھی ہو گیا ہے، جتنی دیر میرا مرد اجازت نہیں دے گا میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، دیکھو گھر آباد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مرد کے بدن پر پیپ پڑ جائے اور عورت زبان سے چاٹ کر اس کے بدن کو صاف کرے تب بھی مرد کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے۔ اب مرد کی حاکمیت قبول ہی نہیں ہے تو گھر آباد کیسے ہو جائے؟ اس لیے خدا را اگر گھر آباد کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے ہتھیار پھینک دو، اپنی عقلوں کو قربان کر دو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر، پھر یہ عرض کرو یا رسول جو آپ فرمائیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔
ہماری مرضی نہیں چلے گی، پھر دیکھو گھر آباد کیسی ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور آخر میں عرض کرتا چلا جاؤں، یہ بھی بڑی غور سے سننے والی ہے۔ گھر آباد کرنا ہے تو ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے۔ کیا سمجھے؟ اور یہ میں بات صحیح کہہ رہا ہوں، جو اس کی اصل بیٹی ہے نا، وہ تو پرایا دھن ہے، وہ کسی کے ہاں چلی جائے گی، اس نے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ کہیں گے جی بیٹی سمجھے پھر کیا ہوگا؟ اور بھائی بیٹی سے غلطی ہو جائے تو ماں پردہ ڈالتی ہے، نشر نہیں کرتی۔ اگر آج بہو سے کوئی غلطی ہو جائے، آج تو اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گی، بڑھاپے میں یہ تیرے عیبوں پر پردہ ڈالے گی۔ ہم پردہ نہیں ڈالتے۔ جب شادی ہو جائے نا، او میری بہو ایسی کہا رہی ہے، نوسطا ہی پہ گئی نے، ستی نہیں اڑتی، کام نو ہاتھی نہیں لاندی۔ وہ کہتی ہے میں بدنام تو ہو ہی گئی ہوں، اب میں بری بن کے دکھا دوں۔ اور بھائی آپ کی بہو میں 90 برائیاں ہوں گی، کوئی 10 اچھائیاں بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تم اچھائیاں بیان کرو یار، اچھائی نہیں بیان ہم کریں۔ آپ کو ایک بڑی مزیدار بات سناؤں۔ ہمارے بہت بڑے لیڈر مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدیقی، بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے یار، بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، ان کے سسرال مدینہ منورہ میں تھے۔ تو ظاہر بات ہے جب کوئی پاکستان سے جاتا، مولانا فضل الرحمان ان کے سسر صاحب کا نام تھا، مولانا ضیاء الدین مدنی کے صاحبزادے، ان کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی۔ اچھا، تو جب بھی کوئی پاکستان سے جاتا تھا آپ پوچھتے میرے نورانی میاں کا کیا حال ہے؟ ایک بندہ کو دل جلا سا تھا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتلا دوں گا۔ وہ کہنے لگا جی چھوڑو جی، وہ تو آج کل سیاست میں آ گئے ہیں، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر باتیں سنتے رہے، پھر پوچھنے لگے یار وہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ کہنے لگے ہاں نماز تو پڑھتا ہے۔ کہنے اے تو دسیا ہی نہیں گا، ہم برائیاں ہی بیان کریں گے، اچھائی کوئی نہیں۔ اور تیری بہو میں 90 برائیاں ہیں، کوئی 10 اچھائیاں ہوگی، اور تو اچھائیاں بیان کر، وہ خوش شرمندی ہو کے کہے گی میں تو بری ہوں، میرے سسرال والے مجھے اچھا کہتے ہیں، اب میں اچھی بن کے دکھا دوں گا۔ اور دوسری بات سنو، بہو کو بھی چاہیے کہ اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے۔ ہے میری یہ کڑوی باتیں آپ کو لگیں گی، لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ساس کو کیا سمجھے؟ اونچی بولو یار، آپ کہے جی ماں سمجھے گی پھر کیا ہوگا؟ اور بھائی ماں اگر اپنی بیٹی پر زیادتی کرے، تھپڑ مارے، تو بیٹی صبر کرتی ہے یا باہر نکل کے شور مچاتی ہے؟ اونچی بولو۔ تو اگر ساس کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے تو میکے جا کے شور نہ مچا، صبر کا، تیرا گھر آباد ہو جائے گا۔ ماں سمجھ کے برداشت کر، اور کہنے ماں پہ ہو دیا گالا تے کہ ہو دیا نالا۔ اگر گھر بسانا چاہتے ہو تو پھر ساس کو اپنی ماں سمجھو یا۔ اگر اس کی طرف سے زیادتی ہو جائے تو باہر نکل کے شور مت مچاؤ، اپنے میکے جا کے شور مت مچاؤ، جو بھی کہے الحمدللہ۔ اور ایک حضرت صاحب ایسی کمال بات بتلا جاؤں، میں سمجھتا ہوں آج اگر ہم اس پر عمل کر لیں، میرا یہ حسن ظن ہے ہر گھر امن کا گہوارہ بنتا چلا جائے۔ وہ کیا ہے؟ عفو اور درگزر سے کام لینا ہے۔ اگر کسی کی غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو معاف کر دو۔ کیا کر دو؟
اچھا ساڈے منہ چ معافی دا لفظ بھی نہیں نکلتا، ہماری ڈکشنری میں معافی کا لفظ ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں تو میری داڑھ تھلے آلا صحیح ایک دفعہ. بھائی بھائی سے نہیں بول رہا، باپ بیٹے کو نہیں بلا رہا، بہن بھائی سے جدا ہے. کئی سال ہو گئے ملاقات ہی نہیں ہے، خاندان میں گروپ بنے ہوئے ہیں. تو ادھر گیا ساڈے کولوں گیا. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کیا اسلام ہمیں گروپ بازی سکھاتا ہے؟ اسلام تو نام ہی سلامتی کا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد قطع تعلق کرے، اور اگر کرے گا تو خطرہ ہے کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے. جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق کیے رکھا فرمایا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا. حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو دنیا میں بھیجنا چاہا، یہ صلہ رحمی رب تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑی ہو گئی، یا اللہ مجھے دنیا میں نہ بھیج، یہ دنیا دار میری قدر نہیں کریں گے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ جو تیری قدر کرے گا میں بھی اس کی قدر کروں گا، جو تیری قدر نہیں کرے میں بھی نظروں سے گرا دوں گا. یار آج ہم کہیں اللہ کی نظروں سے گرے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اب مجھے یہ بتلاؤ ہمیں صلح کرنی چاہیے کہ لڑائی برقرار رکھنی چاہیے؟ سب کی آواز نہیں آ رہی. اچھا سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ صلح کرنے سے رب راضی ہوتا ہے اور لڑائی کرنے سے شیطان چاہے گا ہم سے رب راضی ہو جائے. وہ کہتا ہے چھڑ مولوی دیاں گلاں، میں اپنے پرانوں پڑھایا لکھایا، اس شادی کی تھی، اس کو کاروبار کروا کے اس کو مکان بنا کے دیا، اب میرے سامنے کا میں کیسے معاف کر دوں؟ یہی ہے نا لڑائی. اب بولو تو صحیح، اچھی آواز میں بول رہا یار، یہی وجہ نا لڑائی کی. تو پھر ایک میرا سوال کا جواب دو. میں مانتا ہوں آپ نے اپنے بھائی کو پڑھایا بھی لکھایا بھی، اس کا کاروبار بھی کروا کے دیا، اس کو مکان بھی بنا کے دیا، اس کا اجر بھائی سے لینا کہ رب سے لینا؟ تو پھر پڑھانا لڑائی کا دیے. حضرت جی یہی تو لڑائیاں نے نا. بابا جی میرے گھر آئے، میں نے ان کو کھانا کھلایا، میں گھر گیا اس نے پانی نہیں پوچھا. حضرت جی میں نے اگر آپ کو کھانا کھلایا ہے اس کا اجر میں نے آپ سے لینا کہ رب سے لینا؟ تو آپ اگر مجھے کھانا نہ کھلا مجھے لڑنا چاہیے. تو لڑائیاں تو ساری ختم ہو گئی. اب بطلب صلح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ابھی بھی سب کی آواز نہیں آ رہی ہے. چلو اگر آپ راضی نہیں ہو تو تھوڑی سی سودے بازی کر لیتے ہیں. اگر کسی کو یہ سودا قبول آ جائے تو صلح کر لینا، نہ آئے تو نہ کرنا. یار کر لو گے سودے بازی؟ کیا آپ کو یہ سودا قبول ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا. اور نہیں حافظ صاحب میرے بھائی نے مینو ذلیل کیا، مینو گالا کٹیا، مجھے گھر سے دھکے دے کے باہر نکالا، میں کیسے صلح کر لوں؟ اور اس کے لیے بھی حدیث پاک سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کسی کے غلام تھے. عرض کرنے کا یا رسول اللہ میرا مالک مجھے مارتا بڑا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کو بلا لیا. ہاں بھائی تو انہیں مارتا کیوں ہے؟ عرض کرنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلطیاں بڑیاں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اونچی بولو ذرا یار، اب تو آخری باتیں ہیں، تھوڑا سا اونچی آواز سے بیداری کے ساتھ بولو. یہ کیا کرتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. فرمایا اگر یہ غلطیاں کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیا کر. کیا کیا کر؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں دن چی 1 دفعہ معاف کراں، 2 مرتبہ معاف کروں، 3 دفعہ معاف کروں؟ یہ غلطیاں بڑی کرتا ہے، میں روز کتنی مرتبہ اس کو معاف کروں؟ فرمایا جتنی مرتبہ تیرا مالک تجھے معاف کرتا ہے. حضرت جی سچی گال دسنا،
اگر رب تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیوں پر پکڑنا شروع کر دے، ہم ایک سانس بھی لے سکتے ہیں، ایک قدم بھی چل سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر معاف کرے اور ہم اپنی بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی کو معاف کرنے، ہم یار باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چلو آپ کو ایک ایسا پیارا ایمان افروز واقعہ سناؤں۔ میرا یہ حسن ظن ہے جو یہ توجہ سے سن لے گا تو آج ہی یا صبح جا کے اپنے رشتہ داروں سے صلح کر لے گا۔ دعوت اسلامی والوں نے نا ایک تفسیر لکھی ہے، اس تفسیر میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بندہ بڑا ہی غریب آدمی تھا، اتنا غریب آدمی کہ اس کا دال روٹی مشکل چلتا تھا۔ اچھا، اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں کبھی گوشت کھاؤں گا۔ اس نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ 5-6 مہینے کے بعد اتنے پیسے ہوئے کہ 1 پائیا گوشت لے آیا۔ بڑا خوش کہ آج میں گوشت کھاؤں گا۔ بیوی کو کہا یہ گوشت پکاؤ۔ بیوی نے گوشت پکایا لیکن اس میں نمک کڑوا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اس نے جیسے پہلا لقمہ کھایا پورا منہ کڑوا ہو گیا، غصے میں لال پیلا ہو گیا، میں اپنی بیوی کو ماروں، اس نے میری کمائی کو لون لگا دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا جیسی غلطی میری بیوی سے ہوئی ہے ایسی غلطی میری ماں سے بھی تو ہو سکتی ہے، بہن سے بھی ہو سکتی ہے، میری بیٹی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اس کو مارے میرے دل پر کیا بیتے گی، یہ بھی تو کسی کی کچھ لگتی ہے۔ اچھا، سارے رشتے گن کرنا آخر میں کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کی بندی بھی تو ہے نا۔ کیا ہے؟ اگر میں نے اس کو مارا رب ناراض ہو جائے گا۔ اس نے بیوی کو معاف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ آواز پھر نہیں نکل رہی، تھوڑا سا اور اونچی آواز سے۔ ہم تو معاف کرنے کی بات سوچ ہی نہیں سکتے، اور اگر معاف کرنا بھی پڑ جائے، پتہ کیسے معاف کرتے؟ پہلے رشتہ داروں کو اکٹھا کریں گے، اس میں اس کو گندا کریں گے، پھر محلے داروں کو اکٹھا کر کے پھر اس کو گندا کریں گے، آخر میں کہیں جا تجھے معاف کیا۔ اس نے پتہ کیسے معاف کیا؟ چپ کر کے گیا، وہ ساری ہنڈیا جو کڑوے گوشت والی تھی اٹھا کے لے آیا، اکیلا ہی سارا کڑوا گوشت کھا گیا۔ یہ بچ گیا، کسی کو پتہ چل جائے گا نمک زیادہ پڑا ہے، اکیلا ہی سارا کھا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جب کوئی صحابی تحفہ نذرانہ لے کر آتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تناول فرماتے، صحابہ کرام کو بھی تقسیم فرماتے۔ ایک مرتبہ بڑھیا کھیر پکا کے لے آئی۔ کیا پکا کے لے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کھیر خود ہی تناول فرما لی، کسی کو نہیں دی۔ بڑھیا بڑی خوش، واہ 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 واہ، سرکار کو میری کھیر اتنی پسند آئی، کسی کو دی نہیں، ساری خود ہی کھا لی ہے۔ مائی خوشی خوشی واپس چلی گئی۔ صحابہ کرام یاسنا آج حجم ہمیں نہیں ملی۔ فرمایا یہ بڑھیا میٹھے کی جگہ نمک ڈال کے لے آئی تھی، اگر میں تمہیں دیتا تو نے کہنا کوڑی بڑی ہے، تو بائی کا دل ٹوٹ جانا تھا۔ میں نے مائی کا دل رکھنے کے لیے ساری کڑوی خود کھائی ہے۔ یار کبھی تو نے بھی بیوی کا دل رکھنے کے لیے، ماں کا دل رکھنے کے لیے، بہن کا دل رکھنے کے لیے کڑوا سالن کھایا ہے؟ اسی چوری کھان والی حدیثات عمل کرنے، اس پر کون عمل کرے گا؟ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ایتھے نمک زیادہ ہوئی ہے، او چھابی جا رہی ہے، وہ چنگیر، اس کے ماں کو گالیاں، باپ کو گالیاں، رشتہ داروں کو گالیاں۔
بہرحال اس نے سارا کڑوا گوشت خود کھا گیا، کسی کو کانوں کان پتہ، اونچی بولو۔ پھر وقت گزرتا گیا، اس کو موت آ گئی، فرشتے آگے حساب کتاب والے، سارا نامہ اعمال چیک کیا، دیکھا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اب اس کو یقین ہو گیا میرا ٹھکانہ دوزخ ہے، نیکی تو ہے کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں ایک دفعہ پھر نظر مار لو، شاید کوئی نیکی نظر آ جائے۔ پھر سارا چیک اپ کیا، یا اللہ نیکی ہے ہی کوئی نہیں، نظر کتوں آ جاوے۔ فرمایا فرشتوں ایک مرتبہ پھر نظر مار لو۔ پھر تیسری مرتبہ نظر ماری، عرض کرتا ہے یا اللہ نیکی تو کوئی نہیں، البتہ ایک مرتبہ اس کی بیوی سے نمک زیادہ پڑ گیا تھا، اور اس نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ اللہ کی بندی ہے اس کو معاف کر دیا تھا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اس سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ارے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آؤ عفو اور درگزر کا سبق سیکھو۔ اگر تم کہتے ہو نہیں جی میرے رشتہ دار نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، میں کیسے معاف کروں؟ اور یار ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جنہوں نے اپنے چچا کا کلیجہ چمانے والے کو بھی معاف کر دیا تھا۔ یار کیا کہ نہیں کیا؟ تو پھر اب بتلاؤ صلح کرنی یہ ناراضگی برقرار رکھنی ہے تو پھر ذرا تھوڑا سا ہاتھ کھڑا کر کے بلند آواز سے نعرہ لگاؤ کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے صلح کر لیں گے۔ سبھی اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ، اونچی آواز سے انشاءاللہ۔ اچھا ایک حضرت صاحب میں نے سوال اور آپ سے کرنا ہے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ حضرت صاحب مکان ہے آپ کا اپنا، کس کا ہے؟ اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ سارے ذرا اونچی آواز سے بولو یار، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو۔ سوال پھر سن لو، مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بولو۔ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو بھائی پھر جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی۔ حضرت جی بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ بولو تو صحیح یار، تسی دسو جی چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو وہ کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی صاحب کدھر جا رہے جے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو۔ ہاں یار ایک کڑوی سی بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ اگر نہیں برداشت کر سکتے تو پھر جنت کی چابی کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ چلیں حضرت صاحب آپ بتلاؤ کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں۔ تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے جو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں؟ اونچی بولو یار۔
پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اچھی بول دیو تانو اللہ مدینے لے جاوے، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا؟ 2 سے، 3 سے، 4 سے تو کھل جائے گا۔ کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو بھائی نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو، سارے نمازی بن جاؤ گے۔ لیکن ایک شرط ہے، نسخے تے عمل کرنا پڑے گا۔ کر لو گے استعمال؟ لو جی، نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا حضرت جی اگر یہ وجود، تھوڑا سمجھ، اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ، نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں یار، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو نہیں جاتی، پڑھ کے لے جاؤ گے تو مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ اب بتلاؤ نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہو جائیں، رب تعالیٰ کتنا خوش ہو جائے۔ یہ ہے محفل میں آنے کا مقصد۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنا جی صبح اٹھن لگ گیا دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو۔ اور صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھوتے ہو کہ نہیں دھوتے؟ تو وضو کر لو، وہ 2 سنت 2 فرض پڑھ لو۔ فجر کی پڑھ لو گے، باقی پڑھنی آسان۔ فجر دی رہ جائے شیطان کہتا اچھا انہیں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو اتنی دیر تک ناشتہ۔ ویسے مجھے لگتا ہے ایسے جیسے شیطان کان میں پھونک ماریا، بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے۔ شیطان تو آدھا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی بات ماننی چاہیے نا، تو آپ کیوں مان رہے ہو یار؟ چلو جو شیطان کو دشمن سمجھتا وہ تو اونچی آواز سے بولے اتنی دیر تک ناشتہ، جتنی دیر تک نمازیں، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیں گے۔ یار آپ اپنے گھروں میں نظر تو مارو، کتنے کتنے مہینے گزر گئے کس نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ قرآن پاک پر گرد و غبار پڑی اور ٹی وی VCR پر مکھی نہیں بیٹھا، تیرے گھر میں برکت کیسی ہو جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو، کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ خدا را خود بھی نمازی بنو، بچوں کو بھی نمازی بناؤ۔ میں دعوے سے یہ بات کہنے لگا ہوں، جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی، اونچی ربنا اغفر لی۔ یار آپ کے اس پورے علاقے کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، اس کے دروازے پر روزانہ 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کرتا ہے ربنا اغفر لی ولی والدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب ساڈے کہنے نال تے بچے نمازی نہیں جے باندھے، ایسی کی کریے؟ تو آؤ میں نے اس کا بھی علاج کیا ہے۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے نمازی بننے کا نسخہ۔ اس میں 5 نسخہ جات ہیں، جو بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے یار۔ اس میں نماز پڑھنے کے فائدے، نماز نہ پڑھنے کی سزائیں،
جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے، جماعت ترک کرنے کی وعیدیں۔ اور ایک بات کرتے مجھے شرم آتی ہے حضرت صاحب، میں نے دیکھا چٹیاں داڑیاں پوتے پڑپوتے والے، غسل کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا۔ میری اسلامی بہنیں نیل پالش لگی ہوئی ہے، غسل ہو رہا ہے۔ ایک نوجوان سے میں نے کہا یار غسل چ کنے فرض ہوندے نے؟ جلدی سے بولا جی 3۔ میں بڑا خوش ہوا کہ چلو اس کو پتہ ہے۔ میں نے کہا یار کون کون سے؟ کہنا صابن، تیل تے تولیہ۔ یہ آج ہمارا نوجوان کا حال بنا ہوا ہے۔ میں نے پھر اس کتاب میں غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، بلکہ میت کو کیسے غسل دیا جائے، اس کو کفن کیسے پہنایا جائے، زندگی کی جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں اس کو کیسے ادا کیا جائے، وضو کے دوران جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، بڑی کمال دعائیں۔ اور ایک کتاب ہے وسوسوں سے نجات، یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے۔ بڑے پکے نمازی نمازیں چھوڑ کے بیٹھ گئے، بھائی تو نماز پڑھنا نہیں آتا، اور جن نماز پڑھنا، نماز سے وسوسے بڑے آتے ہیں۔ میں نے اس پر کتاب لکھ دی، خود بھی صحیح ہو جاؤ، دوسروں کو بھی صحیح کرو۔ اور ایک یہ کتاب تو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اللہ قریب ہے تو پھر ہم داتا صاحب کیوں جاتے ہیں، ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس کا جواب میں نے اس انداز سے دیا کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے یار۔ اور یہ بھی کتاب حضرت صاحب ہر گھر کی ضرورت ہے، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہائے 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 ہائے، آج بڑے بڑے عزت والے گھر، ان کی بچیاں بچے ساری ساری رات موبائل پر لگے ہیں، نیٹ پر لگے ہیں، پھر گھروں سے فرار حاصل کرتے ہیں، لو میرج کرتے ہیں، اپنی اپنی خاندان کی عزت خاک میں ملاتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں بتلایا لو میرج کیا ہے، اس کا انجام کیا نکلتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کیا دیا ہے۔ یار کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راست پر آ چکے ہوئے ہیں۔ اور آج کے دور کی میں سمجھتا ہوں بڑی اہم کتاب گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھول۔ آج کچھ ایسے افراد ہیں جو صحابہ کرام کی محبت کا دعویٰ کر کے اہل بیت اطہار کو برا کہتے ہیں، اور کوئی اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں۔ ہم سنی ہیں، ہم سب کا ادب و احترام کرنے والے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ چاہے کوئی صحابیہ یا اہل بیت اطہار، سب کو فیض کہاں سے ملا ہے؟ میرے آقا سے ہی ملا ہے۔ میں نے سب کی عظمت بیان کی ہے، اور جو صحابہ کرام پر اعتراضات کرتے اس کے جوابات اس انداز میں دیے کہ یار کئی بد عقیدہ پڑھ کے خوش عقیدہ بن گئے یار۔ یہ کتابوں کا سیٹ ہے، کچھ کتابیں گاڑی میں رکھی ہوئی ساتھ آئی تھیں، تو ویسے تو ان کی قیمت تقریباً 1000 کے قریب بنتی ہے، آپ کو صرف 500 روپے میں یہ سیٹ مل جائے گا۔ میری آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ یار اپنے گھروں میں ذرا نظر دوڑاؤ، میرے گھر میں ناول کتنے ہیں، ڈائجسٹ کتنے ہیں، گندی کتابیں کتنی ہیں، اور اسلامی کتابیں کتنی ہیں۔ یار گندی کتابیں گھر رکھ کے چاہو گھر والے اچھی ہو جائیں، کیسی ہو جائیں گے؟ اور اتنی آپ کو میں یقین دہانی کرا دوں، جیسے میں نے سادہ زبان میں بیان کیا ہے، کتابیں بھی سادہ زبان میں لکھی ہیں، جو اردو پڑھ سکتا ہے وہ میری کتاب سمجھ لے گا۔ تو میری آپ سب سے مدنی التجا ہے، جاتی مرتبہ باہر لڑکا کھڑا ہوگا، آپ حضرات یہ کتابیں ضرور لے کے جائیے گا۔ اگر کوئی مکمل سیٹ نہیں لے سکتا، ایک کتاب چاہتا ہے، ایک کتاب ہی اس کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس شادی کو خانہ آبادی میں تبدیل فرمائے، اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ان کی شادی میں شامل حال ہوں، ان کی شادی خانہ آبادی بھی ہو اور بابرکت بھی ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔